سنا کہ کسی نے کسی کی ذات سے پیار کیا ہے تو ابو بکر صدیق نے میرے مصطفیٰ کی ذات سے پیار کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ذات سے محبت کی۔ اور کب یاری لگائی؟ جناب ابو بکر صدیق کی عمر 16.5 سال تھی۔ کتنی؟ اور نبی پاک کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ مکے میں دوستی لگ گئی، پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ کہاں دوستی لگائی؟ 16.5 سال کی عمر۔ آج 1450 سال گزر گئے ہیں، مدینہ منورہ جو جا کے گردن چکاتا ہے ابو بکر کی یاری کو بھی سلام کر کے جاتا ہے۔ کیسی دوستی ہے! اور ذات کے ساتھ پیار کیا، صفات کے ساتھ نہیں۔ جب آدمی کا عروج ہوتا ہے تو بڑے یار آ جاتے ہیں، بڑے دوست نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا بات ہے جناب کی، ہم آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، وہ پرانا یارانہ، پرانی دوستی، آپ ہمارے پڑوسی ہیں، چوتھی گلی میں آپ کا گھر ہوتا تھا، کبھی کبھی فلاں دکان پہ ملتے تھے، اکٹھا سودا خریدتے تھے، بڑے لوگ۔ لیکن دکھ کا وقت، تکلیف کا وقت، ابو بکر صدیق نے حضور سے اس وقت یارانہ لگایا تھا جب کوئی بھی نہ تھا، کوئی بھی نہ تھا۔ کئی لوگ آئے ہیں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوجوں کی فوجیں آئیں، لیکن ابو بکر اس زمانے میں آئے حضور کی ذات سے پیار کر کے، نبی پاک کی شخصیت سے پیار کر کے۔ 16.5 سال کی عمر میں یارانہ لگایا۔ حضور بھی تجارت کرتے تھے، جناب صدیق اکبر بھی تجارت کرتے تھے۔ جب جناب خدیجہ الکبریٰ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح مبارک ہوا تو حضور اسی محلے میں چلے گئے جہاں حضرت خدیجہ کی رہائش تھی۔ تو اسی محلے میں، جس کو آج شار ابراہیم خلیل کہا جاتا ہے، اسی محلے میں مکہ مکرمہ میں جناب صدیق اکبر کا گھر تھا۔ پہلے یارانہ تھا، پھر محلہ بھی ایک ہو گیا۔ شام کو روز ملاقات ہو جاتی، روز۔ جس دن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے آثار آنے لگے نا، جناب جبرائیل علیہ السلام تشریف لانے لگے، آثار وحی آنے لگے، تو نبی پاک علیہ السلام تھوڑا تھوڑا پریشان رہنے لگے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو پیغام بھیجا، بلایا، اور اس زمانے میں ابھی کلمہ نہیں پڑا۔ فرمانے لگی آپ کے صاحب، آپ کے دوست ذرا پریشان رہتے ہیں، ان سے پوچھے تو صحیح کیا معاملہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ، یہ کس زمانے کا یارانہ، یہ کس دور کی دوستی ہے؟ اور وہ تجارت کا زمانہ تھا، وہ کاروبار کا وقت تھا، رسول پاک کے ساتھ دوستانہ لگ گیا تھا، محلہ ایک تھا۔ پھر اس دوستی نے آگے درجات اختیار کیے۔ انسان اپنے دوست کے ساتھ، اور بالخصوص جو جوانی کا دوست ہوتا ہے، اس کے ساتھ بڑا بے تکلف ہوتا ہے۔ اور آپ نے اگر کسی بندے کو پرکھ نہ ہو تو دن رات اس کے ساتھ ٹائم گزارے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی شخص نے عرض کی، حضور فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، فرمایا کبھی تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا حضور نہیں۔ فرمایا پہلے سفر کر پھر بتانا، پہلے اس کے ساتھ، تاکہ تجھے اس کے دن رات کے معاملات کا پتہ چلے، اس کے مزاج کا پتہ چلے، پھر بتانا، یوں نہ بتا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 20 سال کی عمر مبارک سے جانتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں۔ یہ جو 20 سال ان کا درمیان میں یارانہ رہا، دوستانہ رہا، اس پورے عرصے میں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا کہ یہ نبی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ بات کو پرکھیے گا، ذرا غور کیجئے گا۔ ایک ہوتا ہے بندہ سمجھتا ہے یہ شیخ ہے، یہ پیر ہے، یہ علامہ ہے، یہ مولانا ہے، اب جب اس نگاہ سے وہ پرکھتا ہے، دیکھتا ہے، تو آپ جان سکتے ہیں کہ وہ اس کا تصور ہوتا ہے کہ یہ نیک ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ بہت ساری ایسی نظریں ہیں جو اس پہ وہ ڈالتا ہی نہیں، تائرانہ نظریں، تنقید کی نظریں ڈالتا ہی نہیں، اس زاویے سے وہ سوچتا ہی نہیں۔ میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب صدیق اکبر نے 20 سال اس نظر سے دیکھا ہی نہیں کہ یہ نبی ہے۔ یہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور کردار کا حسن ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون،
کہا لوگوں میں نے تمہارے درمیان عمر گزاری ہے، میرا تمہارے درمیان جوانی کا گزارنا اور پاکیزہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ میری عمر کو دیکھ لو، میں نے 40 سال کا وقت تمہارے درمیان گزارا، یہ دلیل ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ 20 سال دیکھا جناب صدیق اکبر نے، اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو بھی میں نے کہا نا کلمہ پڑھ لے اس نے معجزہ مانگا۔ کسی نے کہا پتھروں کو کلمہ پڑھائیے، کسی نے کہا درختوں کو سجدہ کرائیے، کسی نے کہا ڈوبے ہوئے سورج کو بلائیے، کسی نے کہا چاند توڑ کے دکھائیے۔ فرمایا ابو بکر نے معجزہ مانگا ہی کوئی نہیں۔ ابو بکر نے معجزہ کن فیکون اجے کل دی گل ہے، اساں پہلوں پریت رلائی۔ ابو بکر صدیق نے معجزہ مانگا ہی نہیں۔ میں نے کہا ابو بکر کلمہ پڑھ لے، کہا حضور ٹھیک ہے پڑھا دے، حضور ٹھیک ہے پڑھا دے۔ نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا جناب صدیق اکبر نے۔ دوستو ابو بکر صدیق مکہ مکرمہ کے ایک سنجیدہ ترین شخص کا نام ہے۔ یہ جذباتی آدمی نہیں، یہ غریب آدمی تھا، چلا گیا پیر صاحب کے پاس، مرید ہو گیا، ساری زندگی خدمت میں گزار دی۔ یہ ایک بہترین تاجر ہے، یہ وہ شخص ہے جس کا مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ طیبہ تک اور شام کی سرحدوں تک تجارت کا مال پھیلا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے جب ہجرت کر کے حضور گزر رہے ہیں نا مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف، تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو حضور کو نہیں جانتے تھے لیکن جناب صدیق اکبر کو جانتے تھے، واقف تھے حضرت صدیق اکبر کے۔ حضور انہوں نے جناب ابو بکر صدیق سے پوچھا یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ جناب صدیق اکبر یہ تو بتا نہیں سکتے تھے کہ یہ نبی پاک ہیں، اس لیے کہ بات پھیل جاتی، کافروں کو پتہ چل جاتا۔ پتہ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے یہ میرے راہبر ہیں، یہ مجھے سیدھا رستہ دکھاتے ہیں، یہ مجھے سیدھا رستہ دکھاتے ہیں، یہ میرے راہبر ہیں، میں ان کے پیچھے ہوں، جدھر لے جاتے ہیں میں چلا جاتا ہوں۔ وہ لوگ یہ سمجھتے کہ شاید ابو بکر کو رستوں کا پتہ، تو کسی ایسے شخص کو ساتھ لیا جسے رستوں کا۔ یہ ایک بہترین سمجھدار زیرک آدمی ہے، زیرک آدمی اور دانا آدمی ہے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، کیا دیکھ کے؟ صرف یہ دیکھ کے کہ یار وہ شخص اس کی جوانی اتنی پاکیزہ ہے، اس کا مزاج عرب کے اس برے اور گندے معاشرے میں اتنا صاف ستھرا ہے، وہ یقیناً اللہ کا نبی ہو سکتا ہے۔ اس مزاج میں جناب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کے پوری تیاری کر لی نبی پاک کا ساتھ دینے کی۔ تجارت چھوڑ دی، کاروبار چھوڑ دیا، بچے بھی تھے۔ ابو بکر صدیق کی 14 کے قریب اولادوں کا تذکرہ ملتا ہے، بچے بھی تھے، والد صاحب بھی موجود تھے۔ جناب ابو بکر صدیق کے والد گرامی جناب صدیق اکبر کے انتقال کے بعد ان کا وصال ہوا۔ حضرت صدیق اکبر کے بہن بھائی بھی تھے، سارا کچھ تھا، لیکن ابو بکر نے مان لیا ہے تو پھر باقی سارا کچھ چھوڑ دیا ہے۔ صدیق اکبر سائے کی طرح میرے نبی پاک کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا دن ہے تو ابو بکر نے کہا سونے دینی ہے، رات ہے کہا حضور رات ہی ہے۔ ایک بات، صرف ایک بات، اور پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا تھا، لوگوں اپنے زمانے میں حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں فرمایا لوگوں بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے مسلمانوں میں سے؟ انہوں نے کہا حضور آپ علی ہیں، اسد اللہ و رسول آپ کا لقب ہے، آپ ہی سب سے زیادہ بہادر ہیں، اور کون ہوگا؟ تو جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا مکہ مکرمہ میں ایک دن ایسا بھی آیا تھا کہ میرے سامنے کافروں نے رسول پاک کو پکڑ لیا تھا، اور سارے مل کے اللہ کے حبیب پہ تشدد کر رہے تھے معاذ اللہ۔ کوئی گلے میں چادر ڈال کے اس کو مروڑتا تھا، اس کو جو ہے وہ کھینچتا تھا، اور حضور کی مقدس آنکھیں باہر نکل آئیں۔ فرمایا کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مارتا تھا۔ فرماتے ایک شخص زور سے پکارا ابو بکر کو بلاؤ، ایک شخص زور سے پکارا ابو بکر کو۔ نبی علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میری 13-14 سال عمر تھی، میں نے ابو